نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم اساتذہ کرام، مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ کے نونہالوں، مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ کے فرزندوں، طالب علموں، آج ہم سب کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج ہم لوگ پھر سے ہر سال کی طرح اس سال مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ میں ایک عظیم الشان جلسہ دستار بندی و تکمیل حفظ قرآن مجید منانے جا رہے ہیں۔ اس جلسے کا آغاز الحمدللہ قرأت کلام پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے آپ طلبہ عزیز کا تعلیمی اور تقریری مظاہرہ پیش ہونے والا ہے۔ بالترتیب چند مخصوص طلبہ کو اس موقع پر اس جلسے میں تقریر کے لیے موقع دیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں طلبہ عزیز کو تقریر کے لیے مدعو کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ کا مختصر تعارف اور مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ کے شعبہ جات، تعلیمی جات اور انجمن اصلاح البیانات کے مختصر تعارف آپ کے سامنے آ جائے۔ محترم حضرات، آج سے تقریباً 30 سال پہلے یعنی سن 1994 میں اس مدرسے کی بنیاد الحاج یوسف خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اس کے بعد دشمنوں نے انہیں جام شہادت پلا دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ وہ اپنی ذاتی زمین پہ ذاتی پیسوں سے مدرسے کا تعمیری کام کیے تھے، ایک طرف مسجد بنائے تو دوسری طرف مدرسہ تعمیر کیے تھے۔ آج بھی الحمدللہ وہ مسجد خوبصورت انداز میں اپنی خوبصورتی کو بکھیرتے ہوئے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، تو دوسری طرف مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ کا قیام گاہ، بچوں کا ہاسٹل اور آرام گاہ آپ کے سامنے ہے۔ سن 1994 میں یوسف خان صاحب اس کی تعمیر کرنے کے بعد جب شہید ہو گئے تو اس مدرسے کو حیدرآباد کے مشہور معروف عالم دین، ہم سب کے سرپرست، ہمارے اس مدرسے کے سرپرست امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل علیہ الرحمہ کے سپرد ان کی یوسف خان صاحب کی اہلیہ، ان کے فرزندوں نے ان کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ 1997 عیسوی میں حضرت مولانا سید مصباح الدین صاحب نائب ناظم مدرسہ حاضہ اسی وقت دارالعلوم حیدرآباد سے سند فراغت حاصل کیے تھے، اور فراغت حاصل کرنے کے بعد مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالرحیم انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں مل کر مولانا مصباح الدین حسامی صاحب کو اس مدرسے کی ذمہ داری سونپ کر کے یہاں پر خدمت کے لیے ان کو لگا دیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، تقریباً 19 سالوں سے میں اس مدرسے کا خادم ہوں اور اس مدرسے کی چہار دیواری اور یہاں کی تقریباً باتوں سے میں واقف ہوں، یہاں کے حالات اور یہاں کی تاریخ اور یہاں کے جو نصیب و فراز ہے میں اس سے بخود واقف ہوں۔ چنانچہ مولانا مصباح الدین صاحب اس مدرسے کا آغاز اپنے رفقا کے ساتھ آغاز کیے۔ الحمدللہ 1997 میں ہی 80 طلبہ نے داخلہ لیا تھا اس مدرسے کے اندر۔
عام طور پر جو پرانے مدرسے ہوتے ہیں وہاں پر داخلے کے لیے طلبہ بہت کم پہنچ پاتے ہیں، لیکن یہاں جیسے ہی آغاز ہوا اس وقت حالات یہ تھے کہ اس کے اطراف میں کوئی مکان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ اس مسجد کی مینار آلبین چوراستے سے نظر آتی تھی، اور جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس زمانے میں لوگ دور دراز سے اس مسجد کے مینار کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ جنگل میں خان صاحب یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ یہ تو بڑا جنگل تھا، چاروں طرف جنگل تھا۔ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مدینہ گورا کی سب سے پہلی تعمیر مسجد ہے، ہماری یہ مسجد ہے۔ اس کے بعد اطراف میں آبادی بڑھی تو لوگ تعجب سے کہتے تھے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کون آئے گا، یہ تو جنگل ہے۔ لیکن یوسف خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص ایسا تھا اور نیت اتنی اچھی تھی کہ الحمدللہ یہ مسجد آباد تو آباد، ساتھ ساتھ مدرسہ بھی قائم ہوا، اور رات و دن اس مدرسے کے اندر قال اللہ قال الرسول کی آوازیں گونجتی ہے، اور یوسف خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں ان کی روح کو تسکین ملتی ہوگی۔ محترم حضرات، مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ جہاں تقریباً 250 طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور تمام کے تمام طلبہ الحمدللہ ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ ہر سال ہمارے اس مدرسے کے اندر طلبہ داخلہ لینے کے لیے، طلبہ کے سرپرست اپنے بچوں کو داخلہ یہاں پر دلانے کے لیے ویٹنگ میں ہوتے ہیں۔ سال اور 6 مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے جب مولانا مصباح الدین صاحب نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بہت سے طلبہ ویٹنگ میں ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، اور ہاسٹل میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں داخلہ نہیں مل پاتا ہے، چنانچہ قریب ہی حفیظ پیٹ کے پریم نگر مسجد محمدیہ میں ایک بیرون کا مدرسہ قائم کیا گیا گلزار مدینہ کے نام سے۔ وہ بھی مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ ہی ہے۔ یہاں سے اساتذہ وہاں پر پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اور پورا نظام، پورا سسٹم مولانا مصباح الدین صاحب کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی سرپرستی اور ان کی نظامت میں یہ مدرسہ گلزار مدینہ حفیظ پیٹ پریم نگر میں قائم ہے۔ الحمدللہ وہاں بھی تقریباً 60-70 بچے زیر تعلیم ہیں۔ اگر یہاں پر گنجائش ہوتی تو مزید تعمیرات کو آگے بڑھا کر کے بچوں کو لے سکتے تھے، لیکن گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر آنے جانے کا مدرسہ قائم کیا گیا ہے، مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ۔ بہرکیف میرے مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ میں شعبہ ناظرہ 6 ہیں، یعنی ناظرے کی 6 جماعت قائم ہیں، اور اسی طریقے سے شعبہ حفظ کی 10 جماعتیں قائم ہیں۔ الحمدللہ اساتذہ پوری محنت اور توجہ کے ساتھ ان بچوں پہ محنت کرتے ہیں۔ بچے اس مدرسے میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو بولنے کا طریقہ نہیں، الف با پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، بسم اللہ پڑھنے کا انداز نہیں ہوتا۔ وہی بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو صحیح طریقے سے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں، صحیح سے سمجھنے اور لباس پہننے کا طریقہ نہیں، ان کو یہاں پر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھرپور مشق کرائی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ بہرکیف تو اسی کے ساتھ ساتھ شعبہ جات کے ساتھ ساتھ ایک شعبہ انجمن اصلاح البیان کا بھی شعبہ، جہاں پر ہر ہفتے یعنی جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد طلبہ عزیز انجمن اصلاح البیان میں اساتذہ کی نگرانی میں بیٹھتے ہیں اور اپنی اپنی باری پر تقریر کرتے ہیں اور مشق کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال نہیں بلکہ ہر سال کے اخیر میں ان بچوں کا تقریری اور نعتیہ مسابقہ بھی منعقد ہوتا ہے، اور پھر ان میں جو بچے اول درجے، دوم درجے اور سوم درجے سے کامیاب ہوتے ہیں انہیں انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سال بھی سالانہ تقریری انعامی مسابقہ منعقد ہوا، جس میں جملہ 26 طلبہ نے حصہ لیا، اور ایک اول، دوم، سوم درجے سے کامیاب طلبہ ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ طلبہ وہ ہیں جن کو ترغیبی انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نعتیہ مسابقہ بھی ہوا، اور الحمدللہ اس نعتیہ مسابقے کے اندر بھی
کثیر تعداد میں بچوں نے حصہ لیا اور وہ بھی اول دوم سوم درجے سے کامیاب ہوئے۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے میں پہلی مرتبہ تقریری مسابقے کے اندر 2 جماعتیں کی گئی، 2 گروپ بنائے گئے، ایک گروپ طبقہ علیا اور ایک گروپ طبقہ سفلا، یعنی جو بڑے بچے ہیں ان کا گروپ الگ، جو چھوٹے بچے ہیں ان کا گروپ الگ۔ چھوٹے بچوں کے گروپ کو طبقہ سفلا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے طبقہ علیا یعنی بڑوں بچوں کا مسابقہ ہوا، جس میں 26 بچوں نے حصہ لیا تھا۔ ان کی تقریر سننے کے بعد حکم صاحبان حیرت زدہ تھے کہ یہ بچے ماشاءاللہ کوئی کسی سے کم نہیں، اچھی تقریر کیے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا پروگرام ختم ہوا اور طبقہ سفلا یعنی چھوٹے بچوں کی تقریر کی باری آئی تو ان کی تقریر سن کر کے میں بھی حیرت میں رہ گیا تھا، چونکہ چھوٹے بچوں کی تقریر میں نہیں سنا تھا۔ ناظرے کی جو اساتذہ ہے وہ ان کی نگرانی کیے، ان کی تربیت کی، ان کو تقریر یاد کرائے۔ تو ان چھوٹے بچوں کی تقریر سن کر کے میں بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ چھوٹے بچے اتنا بے باکانہ انداز میں اور اتنا پرجوش انداز میں اتنی اچھی تقریر بچے کر رہے ہیں، بہت حیرت میں پڑ گیا تھا میں۔ تو حکم حضرات نے یہ تاثر دیا کہ جن کو ہم آپ علیا کہتے تھے وہ سفلا ہو گیا، جس کو سفلا کہتے تھے وہ علیا ہو گیا، یعنی چھوٹے بچے بڑے بچوں کو پیچھے کر دیے، آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے۔ الحمدللہ اس میں تقریباً جملہ 11 بچوں نے حصہ لیا تھا اور 11 بچوں میں سے 3 بچے کامیاب ہوئے، اور کامیاب تو سارے کے سارے بچے تھے، لیکن اول دوم سوم پوزیشن کے حساب سے 3 بچوں کو کامیابی دی گئی۔ محترم حضرات، انہی بچوں میں سے مدرسے کے تعارف میں سے بھی بے شمار تعارف باقی ہے، انشاءاللہ درمیان میں پھر کراؤں گا۔ تو انہی بچوں میں سے چند بچوں کو آپ کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کیا جائے گا تقریر کے لیے۔ میں مقرر اول کی حیثیت سے اس سال فارغ ہونے والے، قرآن پاک حفظ تکمیل کرنے والے خوش نصیب طالب علم عزیزم حافظ محمد حذیف الدین والمحمد سمیع الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ حافظ محمد حذیف الدین والمحمد سمیع الدین صاحب۔ شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کا انجام، ان کا عنوان ہے شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کا انجام۔